اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنا محتاج کرے اور آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیوں سے نوازے۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ غزوہ بدر اسلام کی جو پہلی جنگ تھی وہ گزر گئی۔ اب 3 ہجری غزوہ احد۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ اگر تم غالب رہنا چاہتے ہو، اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی غالب رہو گے۔ اور اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، غم نہ کیا کرو کہ ہمارا خدا نخواستہ نقصان ہو گیا ہے، یہ ہو گیا۔ اگر تم اللہ کی راہ میں اگر شہید ہو جاتے ہو تو تمہارے بڑے درجات ہیں۔ عرب میں صرف ایک شخص کے قتل لڑائی کا ایک سلسلہ چھیڑ دیتا تھا جو سینکڑوں برس تک ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ طرفین میں جس کو شکست ہوتی تھی وہ انتقام کا ایسا فرض محبت جانتا تھا جس کے ادا کیے بغیر اس کی ہستی قائم نہیں رہتی۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ قتل ہو جاتا تو دوسرا قبیلہ کہتا کہ ہم نے قتل ہی کرنا ہے، ایسے کام پہ تو ہم راضی نہیں ہوں گے، اور اگر وہ قتل نہ کرتے تو انہیں نامرد کہا جاتا تھا۔ او جی تم ڈر گئے ہو، تم تو ایسے ہو ویسے ہو۔ ان کی بہادری کا سلسلہ یہ تھا کہ جو بہت بڑا قاتل ہوتا تھا وہ کہتے تھے بڑا بہادر ہے بھائی، بڑا یہ جناب علی بہت بہادر آدمی ہیں۔ تو بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے، جن میں اکثر وہ تھے جو قریش کے تاج و تاج تھے، بڑے بڑے سردار تھے۔ ہم تو قریش کے در چپ کر سکتے تھے، عام بندہ تو عام بندے پہ وہ نہیں بخشتے تھے، اور اب تو ان کے 70 لوگ مارے گئے تھے، ان میں سے بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ اب انہوں نے کدھر چپ کرنی تھی، انہیں سکون آتا ہی نہیں تھا۔ اس بنا پر تمام مکہ جوش انتقام سے لبریز تھا۔ قریش کا کارواں تجارت جو جنگ بدر کے زمانے میں نفع کثیر کے ساتھ شام سے واپس آ رہا تھا، اس کار المال حصہ داروں کو تقسیم کر دیا گیا تھا، لیکن زر منافع امانت کے طور پر محفوظ تھا۔ یعنی کہ جو انہوں نے بہت بڑا تجارت کا ایک قافلہ بھیجا ہوا تھا نا تجارت کے لیے شام، جب وہ واپس آیا نا تو اس کا جو اصل قیمت تھی وہ تو انہوں نے بانٹ دی، مگر جتنا منافع تھا نا وہ سب امانت کے طور پہ رکھ دیا کہ ہم میں سے اسلحہ خریدیں گے اور مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ اب کسی ایک بندے کی جنگ تو رہی نہیں تھی نا، 70 بندے مارے گئے تھے، ہر خاندان میں سے ایک بندہ مارا گیا تھا، پھر سردار مارے گئے تھے۔ اب تو پورا قریش اس کار خیر میں ایسا ڈال رہا تھا کہ چلو بھائی یہ تو اب ایک بندے کی جنگ نہیں رہی، اب تو یہ پورے مکہ کی جنگ بن گئی ہے۔ جنگ کے لیے قریش کا سامان، قریش بار بار یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، قریش 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 قریش، تو اس کا مطلب ہے کہ قریش مکہ یعنی کہ کفار۔ قریش کو کشتگان بدر کے ماتم سے فرصت ملی تو اس فرض کے ادا کا خیال ہے۔ چند سرداران قریش جس میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، ان لوگوں کو جن کے عزیز و اقارب جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قوم کا خاتمہ کر دیا، اب انتقام کا وقت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تجارت کا جو نفع اب تک جمع ہے وہ اس کام میں صرف کیا جائے۔ یہ ایک ایسی درخواست تھی جو پیش ہونے سے پہلے قبول کر لی گئی تھی، لیکن قریش کو اب مسلمانوں کی قوت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جنگ بدر میں جس سامان سے وہ گئے تھے اس سے اب کچھ زیادہ درکار ہے۔ اتنا لاؤ لشکر لے کے گئے تھے، اور جناب علی اب تو بھائی انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت ضرور ہے۔ عرب میں جوش پھیلانے اور دلوں کو گرمانے کا سبب بڑے اعلی شعر تھے، بڑے بڑے شعراء جو تھے نا ان کے، عرب بڑے شاعر تھے، یہ ایسی بات نہیں ہے، عرب کو یہاں معمولی لوگ نہیں تھے۔ اب ہم ان کی نفرت میں ہم یہ کہنے لگ پڑے کہ وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، وہ تو جناب علی کیا کہتے ہیں کسی کام کے نہیں تھے، تو شرابی کباب بھی گئے نہ 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 نہ، شراب کباب زنا بدکاریاں یہ ایک طرف آپ رکھیں، باقی ان کے بہادری کے آپ واقعات سنیں، وہ کسی سے کم نہیں تھے، مال و تجارت میں کسی کام نہیں تھے۔ شعر ایسے ایسے لکھتے تھے کہ زمین ہل جاتی تھی، ایسے ایسے پائے کے شاعر تھے ان میں، اور ایسے ایسی قابل ذہانت۔ اب ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا نا کہ وہ تجارت کا مال لے کے جا رہا تھا، اس نے فرمایا کہ اس کو پکڑو، تو اس نے دیکھا نا اونٹوں کا گوبر پڑا ہوا ہے، راستے میں اس نے راستہ ہی چینج کر لیا، انہوں نے کہا یہ گوبر تو
مدینے کے اونٹوں کا، اس کا مطلب مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان یہیں کے موجود ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ہمارا قافلہ لوٹ لیں گے، اور اس نے اپنا راستہ چینج کر لیا۔ بتائیں کتنے سیانے لوگ۔ اور وہ کھوجی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تھا، غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لی تھی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اگر آگے جالا نہ بنتا، اگر کبوتری انڈے نہ دیتی، اللہ کی مدد نہ ہوتی، کھوجی تو لے آیا تھا ان کو، ان تک کافروں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ پکڑے جاتے۔ دیکھیں نا اگلے اس ٹائم کون سی مشینیں ہوتی تھیں، بہت سے، اور پھر ان کے تعلقات، اوئے ہوئے ہوئے، اس طرح سمجھے کہ آج کے امریکہ، روس اور چین جیسے ملکوں کے ساتھ ان کے تعلق، بڑے بڑے بادشاہ ان کو ذاتی ناموں سے جانتے تھے، وہ ایسے ویسے نہیں تھے۔ ہاں جی، اچھا، شعراء جس طرح ہمیں پاکستان میں بنانے میں ایک اقبال رحمہ اللہ علیہ کے علامہ اقبال کا بڑا وہ رول ہے، کس طرح شعروں کے ذریعے ایسے ایسے شعر لکھ کے قوم میں جلال پیدا کیا، انہوں نے ایک جوش پیدا کیا۔ ٹھیک اسی طرح ان کے شاعروں نے قوم میں آگ لگا دی۔ قریش میں 2 شاعر شاعری مشہور تھے، عمرو جمحی اور مصافع۔ عمرو جمحی غزوہ بدر میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتضائے رحم سے اس کو رہا کر دیا۔ قریش کی درخواست پر وہ اور مصافع مکہ سے نکلے اور تمام قبائل قریش میں اپنی آتش بیانی سے آگ لگائے۔ ہاں جی، خواتین قریش کی شرکت، لڑائی میں ثابت قدمی اور جوش جنگ کا بڑا ذریعہ خاتون حرم تھی۔ دیکھیں نا، اب خاتون ہو نا، کسی کی بیوی، بہن، بیٹی اگر جنگ میں ساتھ ہو، پھر بندہ کہتا ہے اگر ہم ہار گئے تو یہ تو دشمنوں کے ہاتھ لگ جائیں گی، کیا پتہ دشمن ان کے ساتھ کیا کریں، ان کے ساتھ بدکاری کریں، ان کو مار ڈالیں، ان کو غلام بنا لیں، ان کے ساتھ شادیاں کر لیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو وہ پھر بندہ جوش میں لڑتا ہے کہ یار اس سے بہتر ہے کہ جان دے دو، شکست نہ کھاؤ۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جنگ میں، لڑائی میں خاتونیں ساتھ ہوتی تھیں۔ عرب جانوں پر کھیل جاتے تھے کہ شکست ہو گئی تو عورتوں کی بھیرمتی ہوگی۔ بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کی اولاد جنگ میں بدر میں قتل ہو چکی تھی، اس لیے وہ خود جوش انتقام سے لبریز تھیں۔ انہوں نے منتیں مانی ہوئی تھیں کہ اولاد کے قاتلوں کا خون پی کر دم لیں گی۔ جب فوجیں تیار ہوئیں تو بڑے بڑے معزز گھرانوں کی عورتیں بھی فوج میں شامل تھیں۔ ان میں کچھ کے نام درج ذیل ہیں۔ ہند، عتبہ کی بیٹی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، یہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی رحم فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ان سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ پاک اپنی رحم کے صدقے، رحیمی کریمی کے صدقے معاف فرما دے۔ انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، انہوں نے کفر کی حالت میں، بعد میں مسلمان ہو گئیں۔ اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ ام حکیم، اکرمہ فرزند ابو جہل کی بیوی، فاطمہ بنت ولید کی بیٹی، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی بہن، اور بزرہ مسعوق سقفی جو طائف کا رئیس تھا، اس کی بیٹی، ریطہ عمرو بن عاص کی زوجہ، خناس حضرت مصعب بن عمیر کی ماں۔ اچھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہند کے باپ عتبہ کا بدر میں قتل کیا تھا۔ ہندہ جو تھی نا، ہندہ مشہور ہندہ ہے، یہاں ہند لکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے یہ بہتر ہو، یہ چونکہ علماء نے لکھی ہے یہ کتاب تو وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے ہندہ پڑھا ہے ابھی تک، سنا ہے۔ جبیر بن مطعم کا چچا بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی مارا گیا۔ اچھا، اس بنا پر ہند نے وحشی کو جو جبیر کا غلام حبہ اندازی یعنی کہ تیر اندازی میں کمال رکھتا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا، اور یہ اقرار ہوا کہ اگر تم نے امیر حمزہ جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے نا، اگر تم اسے قتل کر دو گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، گو اسلام لا چکے تھے لیکن اب تک مکہ میں ہی مقیم تھے۔ انہوں نے تمام حالات لکھ کر ایک تیز رو قاصد یعنی کہ تیز گھوڑے کے اوپر سوار قاصد کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے، اور قاصد کو تاکید کی کہ 3 رات دن میں مدینے پہنچ جائے۔ مسلمانوں کی مدافعت
کے لیے تیاری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبریں پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں شوال کو 2 خبر رساں جن کے نام انس اور مونس تھے خبر لانے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب آ گیا ہے اور مدینہ کی چراگاہیں غریض کو اپنے گھوڑوں سے صاف کر رہا ہے۔ وہ تو سر پہ آ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ وہ تو سر پہ آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی ضروری ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی بات کر کے تو ہم بدمزگی پیدا کریں۔ ہم نے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے کہ تمام مسلمان، تمام ہر فرقے کے مسلمان سنیں اور محبتیں بڑھیں۔ ہم فرقہ بازی یا کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے دل آزاری ہو۔ ہم کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں۔ ہم مسلمان میں جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں ہم سب کے نبی ہیں۔ ہم جب تک ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آخرت کے اوپر، قیامت کے اوپر، کتاب اللہ کے اوپر اور فرشتوں کے اوپر، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ ہم کیوں ایسی بات کریں کہ جس سے تفرقہ پھیلے، نفرتیں پیدا ہوں؟ ہم وہ بات کریں گے جو عشق رسول میں ڈوبی ہوئی بات ہوگی۔ کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، آپس میں ہم نے ایک دوسرے کو جوڑنا ہے۔ سارے ہمارے بھائی ہیں، سب نے مل کے ساری، جس طرح ندیاں ہوتی ہیں، نہریں ہوتی ہیں، دریاؤں میں جاتی ہیں، دریا مل کے پھر سمندروں میں جاتے ہیں، اس طرح ہمارے یہ سلسلے ہیں، چھوٹے چھوٹے ندی، نہریں، ان میں سے ہوتے ہوئے دریاؤں سے ہوتے ہوئے سلسلہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی طرف جاتا ہے۔ بس یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو۔ دفع کرو ادھر ادھر، جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اسے فرض سمجھو، جو حلال کیا اسے حلال سمجھو، حرام کیا حرام سمجھو، اور اللہ پہ چھوڑ دو کہ اللہ اے میرے مالک، اے خالق، اے رازق، اے علیم، جو ہمیں دین معلوم ہوا تھا، جو کتاب اللہ میں لکھا تھا، جو ہمیں موٹا موٹا پتہ تھا، ہم نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، ہم تفرقے میں نہیں پڑے۔ اللہ ہمارے والدین کو بخش دے اور ہماری یہ نیکیاں قبول فرما۔ بس اس طرح اپنی زندگی انسان گزارے، چھوڑو ادھر ادھر کی باتیں۔ اچھا خیر، ہم پڑھ رہے تھے کہ مدینہ کی چراگاہیں وہ صاف کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں کہ ہیں کتنے وہ۔ انہوں نے آ کر صحیح تخمینہ سے اطلاع دی۔ چونکہ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہرے بٹھا دی گئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ ہتھیار لگا کر تمام رات مسجد نبی کے دروازے پہ پہرا دیتے تھے۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین عموماً اور انصار میں سے اکابر نے رائے دی کہ عورتیں باہر قلعے میں بھیج دی جائیں اور شہر میں پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی سلول جو اب تک کبھی شریک مشورہ نہیں، جنہیں اب تک کبھی شریک مشورہ نہیں کیا گیا تھا، اس نے بھی یہی رائے دی، لیکن ان نوخے صحابہ نے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ اب لوگوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف مرضی نکلنے پر مجبور کیا۔ سب نے عرض کی کہ ہم اپنی رائے سے باز آتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ پیغمبر کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر اتارتے ہیں۔ مسلمان سپاہیوں کی جمعیت۔ قریش بدر نے بدھ کے دن مدینہ کے قریب پہنچے اور کوہ احد پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کر 1000 صحابہ کے ساتھ شہر سے نکلے۔ عبداللہ بن ابی 300 کی جمعیت لے کر آیا تھا، لیکن یہ کہہ کر واپس عبداللہ بن ابی وہ منافقین کا سردار، عبداللہ بن ابی 300 اپنے جیسے لے کے آ گیا، جمعیت لے کے آیا، لیکن یہ کہہ کر واپس چلے گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے نہیں مانی، یعنی کہ اسے بہانا چاہیے تھا، خود بھی منافق تھا اور اپنے ساتھ بھی منافق لے آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب صرف 700 صحابہ رہ گئے۔ دیکھ لیں اینڈ ٹائم پہ اگلے منافق نے کیسی چوٹ ماری ہے۔ جب سخت ضرورت تھی، بندوں کی، لشکر کی ضرورت تھی، منافقین کا سردار اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اوپر کروڑوں لاکھوں اربوں لعنتیں بھیجے اور اس کو جہنم کے انتہائی نیچے اللہ تعالیٰ نے ویسے وعدہ کیا ہے کہ کفار سے بھی نیچے جو درجہ ہے وہ منافقین کا ہے، اور اس میں اس منافقین کو جو اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے اس کے منافقین کے سب کا یہ ادھر بھی سردار ہو، یہ
اور سب سے زیادہ پوری دنیا کے جتنے منافق ہیں نا ان میں سب سے زیادہ ایسے اللہ تعالیٰ عذاب دے. بہت بڑا ظالم انسان تھا, آخری دم تک یہ منافق رہا ہے. اس کے بارے میں تو آیت بھی نازل ہوئی ہے. اچھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب سے 700 صحابہ رہ گئے. عین موقع پہ اس نے چوٹ دی ہے. ان میں سے 100 روپوش تھے. مدینہ سے نکل کر فوج کا جائزہ لیا گیا. جو لوگ کم سن تھے, چھوٹے بچے تھے, یعنی کہ واپس کر دی. ان میں حضرت زید, حضرت برا, حضرت ابو سعید خدری, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عروبہ بھی تھے. لیکن یہ جانثاری کا یہ ذوق تھا کہ نوجوانوں میں سے جب حضرت رافع بن حدیث سے کہا گیا کہ تم کم عمر چھوٹے ہو, واپس جاؤ, تو وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ قد اونچا نظر ہے. شوق کی بات ہے میرے بھائیو, سامنے نظر آ رہا ہے کہ گلا کٹنے والا ہے ہمارا, مگر کیا ہے, محبت کی بات ہے. انہوں انگوٹھوں کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ میں بڑا ہوں جی. چنانچہ ان کی ترکیب چل گئی. انہوں نے جو ترکیب لگائی نا اللہ کی, وہ چل گئی اور وہ انہیں لے لیا گیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, اس کا قد ٹھیک ہے. سمرہ ایک جوان کے ہمسن تھے. انہوں نے دلیل پیش کی کہ میں رافع کو لڑائی میں پچھاڑ لیتا ہوں, اس لیے اگر اس کو اجازت ملتی ہے تو مجھے ملنی چاہیے. یعنی کہ آپ اسے اجازت دے رہے ہو اور میرا قد چھوٹا ہے, میں بھی چھوٹا ہوں, تو آپ مجھے کہہ رہے ہو, مگر میں تو اسے لڑائی میں مار دیتا ہوں, نیچے کا گرا دیتا ہوں, آپ مجھے کیوں نہیں لے کے جاتے. دونوں کا مقابلہ کرائے گا تو سمرہ نے رافع کو زمین پر دے مارا. اس بنا پر کہا کہ چلو بھائی اسے بھی اجازت دے دو. فریقین کی صف بنی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی پشت پر رکھ کر صف ارا کی, یعنی کہ احد آپ کی پشت کے پیچھے تھا اور صفیں بن گئی. حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر کو علم عنایت کیا گیا. حضرت زبیر بن عوام رسالے کے افسر مقرر ہوئے. حضرت حمزہ کو اس فوج کی کمان ملی جو زرہ پوشت نہ تھے. حضرت حمزہ کی اب شہادت کا وقت آ گیا ہے. پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئیں, اس لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین فرمایا اور حکم دیا کہ وہ لڑائی میں فتح ہو جائے تاہم وہ جگہ سے نہ ہٹیں. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے. اب یہ جو جگہ ہے نا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 تیر انداز مقرر ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, روایات میں آتا ہے کہ اگر تمہارے جسم پرندے آ کے نوچ کے کھا جائیں تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا, مت ہٹنا, مت ہٹنا, مت ہٹنا یہاں سے. اور چاہے ہمیں فتح ہو جائے, چاہے جو مرضی ہو جائے, آپ لوگ یہاں سے مت ہٹنا. بعد میں پھر کیا ہوا, پھر آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کتنا وزن تھا. رسول اللہ کی بات ہو اور نعوذ باللہ من ذالک غلط ہو. اب آگے دیکھیں آگے کیا ہوگا. قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا, یعنی کہ کفار جو تھے انہیں بدر میں تجربہ ہو چکا تھا, اس لیے انہوں نے نہایت ترتیب سے صفیں اس دفعہ بنائیں. میمنہ بن خالد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. خالد بن ولید شورڈ آف اللہ جیسے کہا جاتا ہے, اللہ کی تلوار, جرنیلوں کے جرنیل بعد میں مسلمان ہوئے. بڑا ان کا درجہ ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں تلوار کا درجہ دیا کہ یہ میری تلوار ہے, مگر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. میمنہ پر حضرت خالد اس ٹائم کافر تھے, ایمان نہیں لائے تھے, اس ٹائم وہ مقرر ہوئے. میسرہ اکرمہ کو دیا, اور جو ابو جہل کا فرزند تھا, ابو جہل مارا گیا تھا نا, اس کا بیٹا تھا. سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا جو قریش کے مشہور رئیس تھا. تیر اندازوں کے دستے الگ تھے جن کا افسر عبداللہ بن ابی ربیہ تھا. طلحہ علم بردار تھا جو 200 گھوڑے کو تلے رکاب میں تھے کہ ضرورت کے وقت کام آئیں گے. اچھا, سب سے پہلے تبل جنگ کی بجائے خاتونان قریش دف پر شعر پڑھتی ہوئی بڑی, جن میں کشتگان بدر کا ماتم اور انتقام خون کا رجس تھا. ہائے کتنے تیز ہیں کہ ان کی عورتوں نے اپنے مردوں کو نا, کفار کی جو عورتیں تھیں قریش کی, انہوں نے اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے نا شعر پڑھے. ہند ابو سفیان کی بیوی آگے اور 14 عورتیں ساتھ تھیں, شعر پڑھے. نحن بنات الطارق نمشی علی المنطارق ان تقبلوا نعانک ان تدبروا نفارک.
یعنی کہ ہم آسمانوں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو تم سے گلے ملیں گی، اور پیچھے قدم ہٹاؤ گے تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی۔ اپنے مردوں کو کہنے لگیں کہ یاد رکھو، اگر تم نے آگے قدم بڑھائے نا تو ہم اپنے سینے سے تمہیں لگا لیں گی، اور اگر تم نے پیچھے بڑھائے نا تم سے الگ ہو جائیں گی۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے مردوں کو جوش دلایا۔ تو آج کی جو ہے ہمارا ایپیسوڈ جو ہے، جو ویڈیو ہے، آج ادھر تک ہی رکھتے ہیں، کیونکہ پھر ویڈیو بڑھ جاتی ہے تو پھر اتنا ہی ہم لوگوں کا ٹائم ہوتا ہے، 20-25 منٹ کی ہماری یہ ویڈیو ہوتی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آغاز جنگ احد کریں گے، اور پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے تھے نا، یہ کیوں کیے تھے، اور ان کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ صحابہ کرام تھے، ہماری جانیں ان کے اوپر قربان ہیں، مگر ذرا سی لغزش کا سزا کتنی بڑی بنی۔ اور یہ حضرت خالد بن ولید، آئے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں کرے، اس ٹائم ایمان نہیں لائے تھے، بہت تیز تھے، بہت چلاک۔ دنیا نے ایسے تیز تراز جرنیل فاتحین بہت کم دیکھے ہیں۔ ہم تو نیپولین اور یہ کیا کہتے ہیں، ان کو ہی ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ او جی یہ بڑے ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ہوں گے، یہ ایسی بات نہیں ہے، ہم کسی کی وہ نہیں کرتے۔ مگر ان جیسا جرنل، خالد بن ولید جیسا جرنل، ماؤں نے بہت کم پیدا کی ہیں، بہت کم، پیدا ہی نہیں ہوئے ایسے۔ اتنی بڑی جنگیں، اتنے غزوات، اتنے کیا کہتے ہیں، کیسا کسرا کی انہوں نے پاؤں سے زمین کھینچ لی انہوں نے، خالد بن ولید نے۔ ایسے تو نہیں پھر رتبہ ملا کہ شورڈ آف اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری تلوار ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جرنیل، خاص الخاص میں شمار ہوتے تھے۔ جس جنگ میں شرکت کر لیتے تھے، فتح اللہ تعالیٰ یقینی بنا دیتے تھے۔ ان کے بعد پھر روایات میں آتا ہے کہ صحابہ جب ایک لوگوں نے ایک روایت بنا لی کہ حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں ہوں گے وہ جیت جائیں گے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر معزول کر دیا، مستعفی کر دیا کہ اس طرح پھر خالد اس طرح ہے کہ پھر لوگوں کے ایمان جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں، فتح اللہ دیتا ہے، تو نہیں دیتا۔ تو اور وہ بھی پھر خاموشی سے معزول ہو گئے، انہوں نے پھر آگے سے کوئی بات نہیں کی۔ تو بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہتے ہیں دنیا سے جب یہ پردہ فرمانے لگے تو ان کے بارے میں ایک قول ہے، کہنے لگے کہ موت سے کبھی نہ ڈرنا، مسلمانوں کو بتا دینا کہ موت سے کبھی بھی نہ ڈرنا۔ اگر موت سے اگر ڈرو گے تم لوگ موت سے، تو میں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، کوئی میرے جسم میں 1 انچ برابر جگہ ایسی ہیں جہاں پہ زخم کا نشان ہو۔ میں ہزاروں کافروں کے جھمگھٹے میں سے گزرا ہوں، تیروں کی بارش میں سے گزرا ہوں، مگر موت اللہ دیتا ہے، موت کا خوف نہ رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کافی جنگیں لڑی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت جنگ میں نہیں ہوئی انہیں۔ اس میں بھی علماء بڑی حکمت بتاتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ کسی کافر کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں تو کافر کہتے ہیں کیوں، اللہ کی تلوار ہم نے توڑ دی جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بستر کے اوپر موت دی، تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی بڑی حکمت تھی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز و ساتھیوں، یہ واقعات پڑھ کے ہمارا ایمان جو ہے وہ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر تازہ ہو جاتا ہے، صحابہ کی باتیں سن کے، صحابہ کے قصے سن کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے، آپ کے ارشاد سن کے ہمارا ایمان بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد بھی ہمارا یہی ہے، یہ ویڈیو بنانے کا، یا سیرت النبی جو ہے یہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی۔ میرے لیے خصوصی دعا فرمایا کریں، اور میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان سے، اور جب آپ کا دنیا سے خاتمہ ہونے لگے تو آپ کے زبان کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔